آج 3 رجب پہلے بدھ کے دن کسی بھی وقت ہاتھوں کے انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ شب معراج سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنا مقدس سنوا لیں۔ جسے یقین نہیں آتا وہ ایک بار آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 3 تاریخ بدھ کے دن پڑھا جانے والا یہ ایک ایسا خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، اجڑے نصیب چمک جائیں گے، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ رجب کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، خدا را یہ موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ 3 رجب بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کے کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق دولت مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آج 3 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کی یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ رجب کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان مبارک دوسرے مہینے بھی گزر چکے۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پورا سال پچھتانا سے بہتر ہے آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، دنیا کے کام تو پھر ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو شخص ابھی تک رجب کے مہینے میں رب کریم کی راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں، آپ دنیا کے کسی کونے بھی سے موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق کی دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے رجب کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام بھی رجب کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ 3 رجب بدھ کے دن کا خاص وظیفہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے آج کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ ہر کسی نے اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے حاجات، اپنے پریشانی کا حل کروایا۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو، دل سے رب کریم سے مانگے۔ اس قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں آج تک کبھی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ سے اپنے حاجت پورا کروائیں۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 3 رجب بدھ کے دن کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں،
لیکن 3 رجب پہلے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 رجب پہلے بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے آسان مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لے، بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار وصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا انسان عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تو تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی تو اس تسمیہ پڑھ لیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر ایک خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کی اتنی پسند ہے، جب کوئی بندہ 3 رجب بدھ کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے، رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کو ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں، اس آیت میں رب کا شکر ہے، یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے نئے زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، در در کے تھوڑے کھانے نہ پڑے، رجب کے مہینے میں آپ نے وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب کا شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں و سعادتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج صرف
11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانہ لوٹنے کا۔ اب اپنے مرضی کے مطابق جو شخص نصیب تقدیر کا فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے خوابوں میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیں۔ رجب کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار بھی رہے ہیں، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی میں کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں قدر کی ہوتی۔ آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنے ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا، کہتا آج 3 رجب بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام کا ایک خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون برکت ختم ہو چکی، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، آج 3 رجب بدھ کے دن یہ اعمال پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنی ہے۔ 19 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی، بے برکتی ختم نہیں ہوتی، وہ آج 3 رجب بدھ کے دن 19 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاؤ گے۔ کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد وہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 19 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔